بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چھٹیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن بچوں چھٹیوں کا انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور اپنا خیال بھی رکھیں. جو آپ کو کام کروایا جاتا ہے اسے نوٹ بک پر کریں اور اپنے کسی گھر میں بڑے سے چیک کروائیں، یا پھر آپ اسکول میں نوٹ بک بھیج دیں یا واٹس ایپ میں گروپ میں پکچر بنا کے سینڈ کر دیں، ہم چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم اب اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. ہم اللہ کے نام سے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا بھی آپ میرے ساتھ پڑھیے: ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. تو بچوں آج ہم اسلامیات پڑھیں گے. اس کا ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مطلب چیپٹر نمبر آپ کا سیکنڈ ہوگا، لیکن بک میں آپ کا جو ہوگا سبق نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کے سبق نمبر 14 کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں، یہ میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ توحید ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے میں آج آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کی طرف بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی ماں کی پاکیزگی بیان کی. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ پیدا ہوئے وہ بولنے لگے. ٹھیک ہے، اپنی ماں کی پاکیزگی انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نبی اور رسول تھے، جن پر انجیل نازل کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے. بہت سے تھے جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، وہ ہم بک میں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے توحید کی دعوت دی. ٹھیک ہے، اور اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں. اگر اس کا حکم مانیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آپ، اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ٹھیک ہے، جو دین پھیلاتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جس کی وجہ سے عقیدہ توحید ہی ختم ہو گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے، مطلب جو دین کے دشمن تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے، ان کو پھانسی دینے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے بچوں، تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور تمام مذاہب کا خاتمہ کریں گے اور صرف اسلام ہی باقی رہے گا. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کی اس چیپٹر کی سمری ہوگی. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کی اس چیپٹر کی سمری ہوگی. تو اب ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چیپٹر کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کی آمد کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. مطلب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ختم کہاں ہوا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ آخری نبی. ٹھیک ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، حضرت نبوت جہاں پہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ایک تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سو سال قبل دنیا میں تشریف لائے، مطلب پہلے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سو سال پہلے
دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عام طریقہ پیدائش سے ہٹ کر ہوئی, مطلب ہٹ کر ہوئی پیدائش. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو پڑھیں گے, دیکھ لینا آپ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کر کے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی ان الفاظ میں. کن الفاظ میں؟ اب آپ دیکھیں آگے. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے بابرکت کیا, مطلب مجھے برکت والا بنایا. ٹھیک ہے, خواہ میں کسی بھی جگہ ہوں, خواہ مطلب چاہے میں کسی بھی جگہ ہوں, کسی جگہ بھی ہوں, اور جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. ٹھیک ہے بچوں, اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور بدبخت نہیں بنایا. بدبخت مطلب بدقسمت نہیں بنایا. ٹھیک ہے بچوں, تو بچوں اب سیکنڈ پیج پہ آ جائیں, پیج نمبر 49. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود میں ہونے کے باوجود اس طرح بات کرتا دیکھ کر لوگوں کو حیرانی ہوئی, اور کچھ لوگ فوراً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے. آگے ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا کی. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا, اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی گمراہی میں مبتلا تھے. ٹھیک ہے بچوں, اپنے پیغمبروں کو قتل کرنا, جھوٹ, فریب مطلب دھوکہ دینا, بغض مطلب کہ کسی اپنے دل میں کسی کے دوسرے کے لیے میل رکھنا. ٹھیک ہے, اور حسد مطلب ایسا کہ کسی دوسرے سے جلنا. ٹھیک ہے, کسی دوسرے سے جلنا, کسی دوسرے کی ترقی سے جلنا, جیسی برائیاں عام تھی. ٹھیک ہے, مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھی اور حرام کو حلال قرار دے دیا تھا. ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا حکم مانیں تاکہ دین و دنیا میں فلاح پا سکیں. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے بعد آنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی دی, مگر زیادہ تر لوگ آپ علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کی زبردست مخالفت کی. ٹھیک ہے, اب آپ نیچے آئے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. جو لوگ آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائے, قرآن مجید ان لوگوں کو حواری یعنی دوست کا نام دیا گیا, یعنی دوست کا نام دیا گیا. حواری کا کیا مطلب ہے؟ دوست. ٹھیک ہے, ہاں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو صحابی کہتے ہیں نا, ویسے ہی یہاں ان لوگوں کو حواری یعنی دوست کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, منکرین حق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو سخت تکلیفیں دی. چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کے زمانے کے دنیاوی حالات و معاملات کے مطابق معجزات عطا کیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے حکیموں اور طبیبوں پر فوقیت اور اعلیٰ مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو درج ذیل معجزات عطا کی. طبیبوں کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, حکیموں اور طبیبوں کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر. ٹھیک ہے بچوں, معجزات عطا کیے. پہلا معجزہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نابینا لوگوں کو بینائی عطا فرماتے, جو مطلب اندھے تھے ان کو بینائی عطا فرماتے. ٹھیک ہے, دوسرا ہے آپ علیہ السلام مریضوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شفا عطا فرماتے. ٹھیک ہے, تیسرا ہے آپ علیہ السلام مردوں کو پھونک مار کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے. چوتھا ہے آپ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو شفایاب فرماتے. پانچواں ہے آپ علیہ السلام اپنے علم سے یہ بھی فرما دیتے کہ کس نے کیا کھایا, کیا جمع کیا اور کیا خرچ کیا. ٹھیک ہے, یہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. تو بچوں اب اگلے پیج پہ آ جائیے, پیج نمبر 50 ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر جہاں جاتے وہاں غمزدہ اور بیمار لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو جاتے. آپ علیہ السلام ان لوگوں کو تندرست کرتے, ان کے دکھ دور کرتے اور توحید کی دعوت دیتے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین
بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پھیل رہی ہیں تو وہ سخت پریشان ہو گئے اور اب انہیں اپنی مذہبی اجارہ داری ختم ہوتی نظر آنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس وقت فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں نے یہاں کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خوب بھڑکایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دین اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا۔ ٹھیک ہے، رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی علماء کو متفقہ رائے سے آپ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، متفقہ مطلب راضی، مطلب سب متفق تھے، سب راضی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، محاصرہ مطلب گھر کو گھیر لیا تو پھر ان کو گرفتار کیا۔ ٹھیک ہے، رومی گورنر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر پھانسی دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے اور وہ اسلام کی دعوت کو عام کریں گے، تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف اسلام باقی رہے گا اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے آج اس کی ریڈنگ کی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی گھر میں اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔